الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون
الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم جب کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لكم طالوت بے شک اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن جرنیل قالوا وہ کہنے لگے انا یکون له الملک کیسے ہوگا اس کے لیے بادشاہت علینا ہمارے اوپر ونحن احق بالملک اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے منہ اس سے ولم یؤت سعۃ من المال اور اسے کوئی مال و دولت بھی بہت زیادہ نہیں دیا گیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے اصطفاہ اسے چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اسے زیادہ کیا ہے بسطا فی العلم یعنی حرب کے علم کے اندر والجسم اور جسم کے اندر بھی تم سے وہ زیادہ ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں بادشاہت میں یشاء جسے چاہتے ہیں واللہ واسع علیم اللہ رب العزت وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں وقال لهم نبیهم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان آیت ملکہ بے شک اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یاتیکم التابوت یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت تمہارا صندوق فیہ سکینۃ جس میں تسکین کی چیزیں ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور بقیہ وہ چیزیں ہوں گی مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون جو آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام نے چھوڑی ہے تحملہ الملائکہ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر وہ تم ایمان والے ایمان رکھنے والے گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا پہلے وہ اپنے نبی شمول علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ رب سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کوئی ایسا جرنیل مقرر کرے جس کی قیادت کے اندر جا کر ہم جہاد کریں اور ان لوگوں کو نیست و نبود کر دیں جو ہر سال آتے ہیں ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں ہماری بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں ہم سے مال و دولت چھین لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو حکم فرمائے اللہ رب العزت کو عرض کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی حکم جاری کرے تاکہ ہم بھی جہاد کریں اور ہمیں جہاد کا حکم ملے تو ہم ان لوگوں سے جا کر جنگ کریں تو اللہ کے نبی شمول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے ایسی توقع تو نہیں ہے کہ تم جہاد کرو گے لیکن پھر بھی ان کو آزمانے کے لیے ان سے پوچھا وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں حالانکہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہمیں اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہماری بیٹیوں کو وہ اٹھا کر لے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد نہ کریں تو اللہ کے نبی نے شمول علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے طالوت جو اس دور کے ایک غریب گھرانے کے افراد تھے مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں تھے اور ان کا خاندان بھی کوئی مشہور نہیں تھا ان کو اللہ رب نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ یہ ان کے اوپر جرنیل میں نے مقرر کر دیا ہے اب اس کی قیادت کے اندر یہ لوگ جا کر قوم مالکہ کے ساتھ جنگ کریں ان کے ساتھ لڑائی کریں اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ طالوت ہمارے اوپر جرنیل مقرر ہو چکا ہے اس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں گے اب وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اس کو تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کوئی مال و دولت ہوتا ہے اس کو پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے یہ تو ایک غریب خاندان کا ہے یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہت کرے گا یہ کیسے ہمارا جرنیل ہوگا ہمارا سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے اس کا تو خاندان بھی کوئی عجیب کوئی مشہور نہیں ہے یا تو یہ بادشاہوں کی اولاد ہوتی یا کسی نبی کی اولاد ہوتی کسی نبی کا پوتا پڑپوتا ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ جی نبی کی اولاد ہے اس وجہ سے ہم نے اسے اپنا جرنیل مقرر کر لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ان آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے جب کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر طالوت کو جرنیل مقرر کر دیا قال انا یکون له الملک تو کہنے لگے اس کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے علینا ہم پر ونحن احق بالملک ہم اس کے زیادہ حقدار تھے کہ ہم میں سے کسی کو جرنیل مقرر کیا جاتا ہم میں سے کوئی شفا سالار ہوتا
تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا. پھر وہ آگے سے کہنے لگے ولم یؤت سعۃ من المال، جس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، یا تو ہوتا کوئی بڑا مال و دولت والا آدمی ہوتا، اسے سپہ سالار مقرر کیا جاتا، نہ تو اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اونچا ہے، نہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، نہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، تو کیسے یہ ہمارے اوپر جرنیل مقرر ہو چکا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اب اسے چن لیا ہے، اللہ رب العزت اسے تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے. فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم، فرمایا جو بھی جنگ کرنے کے لیے جو جرنیل ہوتا ہے اس کے اندر دو خاصیتیں ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ جنگ کا علم جانتا ہو، اسے پتہ ہو جنگ کیسے کرنی ہے، جنگ کے طریقے جانتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو. فرمایا اللہ رب العزت نے اسے علم عطا فرمایا ہے. اب وہ جنگ کا علم جانتے ہیں، والجسم، اور فرمایا جسم کے اعتبار سے وہ نوجوان ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے. فرمایا اس لیے اس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں، تو اللہ رب نے اسے تمہارے اوپر مقرر کر دیا، اسے قبول کرو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر سمجھانے کے لیے فرمایا یہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جرنیل مقرر کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امیر مقرر کر دیتے ہیں. آج جو طرح طرح کی لڑائیاں ہیں، امیر ایک کو مقرر کیا جاتا ہے تو دوسرا دیکھتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ اپنی جماعت علیحدہ بنا لیتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی، تو ایک امیر کے نیچے کتنی جماعتیں بن جاتی ہیں. تو فرمایا جب امیر ایک ہوگا تو پھر اس کی اس طرح طرح کے اختلافات کھڑے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ لگے کہ نہیں اسے امیر قبول کرنا نہیں چاہتے. تو فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا خاصیت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی. جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو اسے قبول فرماؤ. پھر انہیں ایک حصی دلیل دی کہ واقعی اللہ رب نے مقرر فرمایا ہے. وقال لهم نبیہم، کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی، اس کی سپہ سالاری کی ایک دلیل یہ بھی ہے این یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، فرمایا تمہارے پاس صندوق آئے گا، وہ صندوق، وہ تابوت جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات کی تختیاں تھی، وہ ٹکڑے جو پتھر کے اوپر لکھے ہوئے آئے تھے وہ اس کے اندر موجود تھی. فرمایا جتنے بھی متبرکات تم نے اس صندوق کے اندر سنبھال کر رکھے تھے، جب پہلی دشمن قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ صندوق اٹھا کر لے گئے. فرمایا وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس کے اندر تسکین کی چیزیں ہوں گی. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، فرمایا اس کے اندر بقیہ وہ چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرمایا اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے. تو انہوں نے دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اٹھا کر لائے اس صندوق کو، اور اسے لا کر طالوت کے سامنے رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا. انہوں نے کھولا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی ان لوگوں نے جو اکثریت تھی وہ اس کا انکار کر گئی کہ ہم تو اسے اپنا جرنیل مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. 80,000 کے قریب لوگ جنہوں نے انہیں اپنا جرنیل مقرر کیا اور اس کی سپہ سالاری کے اندر جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان رکھنے والے. جو 80,000 کے قریب تھے جنہوں نے اس کی سپہ سالاری کو قبول کیا، جرنیلی کو قبول کیا. پھر طالوت نے ان کا بھی امتحان لیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا. تو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو